تم حقیقت ہو سکتے ہو لیکن تم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ بیان تو صرف ان ریئل ہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں ہے مگر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ نام صرف سراب کا ہو سکتا ہے، حقیقت کو تم نام دے ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم حقیقت کے وجود میں ایک خلیہ ہو۔ تم اس پل میں اس حقیقت کا بس ایک جزو ہو، تم کل کو بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ بچہ رحم مادر میں ہو اور ماں کو ایکسپلین کرنا شروع کر دے۔ وہ بچہ جس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس کی ماں، وہ اس ماں کو کیا لفظوں کی قید میں لا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ جزو جتنی بھی کوشش کر لے، جو بھی کچھ کر لے، وہ کل کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، لیکن وہ کل ہو سکتا ہے، اس میں موجود ہو سکتا ہے، اس کا ویری مچ پارٹ ہو سکتا ہے، اس کل کو جی سکتا ہے۔ بچہ ماں کے اندر موجود ہے، اس کی سانس سے اس کی سانس ہے، اس کے ہونے سے اس کا ہونا ہے، اس کے کھانے میں اس کا کھانا ہے، اس کی حرکت میں اس کی حرکت ہے، اس کے سکوت میں اس کا سکوت ہے۔ وہ بالکل اسی کے رنگ میں رنگا ہے، وہ بالکل وہی بنا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن وہ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ بہت بھی منطقی ہو تو بچہ رحم مادر میں ماں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش میں اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ وہ ایک تالاب ہے، وہ ایک غبارہ ہے۔ کیا بچے کی یہ منطق باہری دنیا کے ہمارے ارسطو قبول کرنے پر تیار ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل یہی کچھ باہری ارسطوؤں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے لیول کے لاجیشین ہیں، انہیں بڑی سطح کے فلسفی ہنس کر رد کر دیتے ہیں، اور بڑی سطح کے فلسفیوں کو ان سے بھی بڑے فلسفی رد کر دیتے ہیں، جو ریئلٹی کو بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جو حقیقت اولا کو کوئی بھی نام نہیں دیتے۔ ان کو میں کہتا ہوں صوفی۔ صوفی کبھی یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ ماں کیسی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ماں کا حصہ ہو۔ وہ خدا کو دلیلوں سے ثابت کرتے تمہیں کبھی ملیں گے ہی نہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہی یہی ہے کہ تم خدا ہو سکتے ہو، اسے بیان نہیں کر سکتے۔ تم خدا کو جی تو سکتے ہو لیکن اسے اپنے ہونٹوں پر نہیں رکھ سکتے، اور اگر تم خدا کو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے تو خدا تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن تم اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے لوگوں کو خدا سے بیزار بھی کر دو گے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، بلکہ کئی ملکوں میں تو ایسے لوگ اکثریت میں ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ وہ خدا کو نہیں مان رہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چرچ کی صدیوں کی حکمرانی اور استحصال نے انہیں چرچ سے بیگانہ کر دیا ہے، اور چرچ کی مخالفت کا اظہار کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے؟ اس بنیادی تصور کی مخالفت کر کے جس پر چرچ اپنی ساری تقریروں اور نظریوں کی بنیاد رکھتا ہے، یعنی تصور خدا کی مخالفت کر کے۔ ان لوگوں کے الحاد میں چرچ کے پادریوں کا کردار ان لوگوں کی گمراہی سے کہیں زیادہ ہے۔ اور تصور خدا جو ٹرم ہے، خود اس پر غور کریں نا۔ تصور کا مطلب ہے دماغ کی فیکٹری میں تراشا گیا ایک خیال، وہ دماغ جو کل دنیا کا بہت ہی چھوٹا، بہت ہی حقیر سا ایک ذرہ ہے، لیکن وہ دماغ جس سر میں موجود ہے وہ اس کل دنیا کا حصہ ضرور ہے۔ دلیل سے تو یہ دماغ اس دنیا کو بھی بیان نہیں کر سکتا کہ جس دنیا میں یہ ہے، کجا وہ اس انرجی کو، اس روح کو، اس زندگی کو بیان کر سکتا جو ایسی اربوں کھربوں دنیاؤں کے ہونے کی اکیلی وجہ ہے۔ خدا ہے
یہ کہنا بھی کسی حقیقت کو بیان نہیں کرتا۔ خدا نہیں ہے یہ کہنا بھی اس کے خلاف کوئی بہت بڑی دلیل نہیں ہے۔ اصل میں خدا وہ ہے جو ہے اور نہیں ہے کی فیلڈ سے ہی باہر ہے، کیونکہ جو کہہ رہا ہے کہ ہے اور جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے وہ جزو ہیں جو کل کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ ماں کے پیٹ میں موجود وہی بچے ہیں جن میں سے ایک اپنی نادانی میں ماں کو غلط ملت پورٹرے کر رہا ہے اور دوسرا وہ احمق ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہی پانی کا غبارہ جس میں میں موجود ہوں یہی کل کائنات ہے اور یہی خود اپنا خالق ہے۔ سو وہ جو وجود خدا کے ثبوت میں دلیلیں لا رہے ہیں یا وجود خدا کے عدم وجود کی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ دونوں ہی ایک طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تیسری قسم کا آدمی ہے جسے میں کہتا ہوں صوفی۔ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، نہ حتمی صداقت کے حق میں نہ حتمی صداقت کے خلاف۔ وہ خود حتمی صداقت ہے، اس کا ہونا ہی خدا کے ہونے کا ثبوت ہے۔ اس لیے تم نے صوفیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی خاص ذکر مراقبے سے خدا کو پانے کی بات نہیں کرتے۔ وہ مراقبے میڈیٹیشنز کا ذکر بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب بس اتنا ہوتا ہے کہ تم وہ ہو جاؤ جو تم ہونے کے لیے بنے ہو۔ یاد رکھو، اگر قطرے کو اپنے قطرے ہونے کا ادراک ہو جائے تو وہی وہ قطرہ ہے جو جانتا ہے کہ سمندر ہے۔ وہ پھر سمندر کو ماننے کی بات نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سمندر ہے۔ اس بات کو سمجھو کہ جاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے۔ جاننا تم ہو جاتا ہے، وہ تمہارے کانشسنس کا حصہ ہو جاتا ہے۔ ماننا تمہارے انائی دماغ کا بس ایک ایکٹ ہے۔ تم جانتے ہو کہ آگ جلاتی ہے اور تم مانتے ہو کہ غصہ جلاتا ہے۔ اب آگ سے بچنے کے لیے تم کچھ بھی نہیں کرتے، بس بچ جاتے ہو، مگر غصے سے تم نہیں بچتے، کیونکہ وہ تمہارا ابھی جاننا نہیں بنا ہے، بس ماننا ہے۔ جس دن تم یہ جان لو گے کہ غصہ بھی آگ ہی کی طرح جلاتا ہے، اس دن تم جس طرح آگ سے بچ جاتے ہو غصے سے بھی بچ جاؤ گے۔ تم جانتے ہو کہ سمندر میں جاؤ گے تو ڈوبو گے، اور تم مانتے ہو کہ لالچ میں پڑنا ڈوب جانے جیسا ہے۔ سمندر کے تم قریب نہیں جاتے، مگر لالچ میں ہر وقت ہی پڑے رہتے ہو۔ یہی جاننے اور ماننے کا فرق ہے۔ اسی لیے صوفی کہتے ہیں کہ حتمی حقیقت ماننے کی نہیں، جاننے کی چیز ہے۔ کبھی تم نے غور کیا انسان کی اس ڈوئل نیچر پر؟ دنیا میں اربوں عیسائی ہیں جو عیسیٰ کو نبی ہی نہیں خدا کا بیٹا مانتے ہیں، ان کی ہر بات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اسی نبی کا یہ فرمان ہے کہ خدائی سلطنت میں امیر داخل ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی نبی کا فرمان ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو بایاں گال بھی آگے کر دو۔ اب وہ عیسیٰ کے ماننے کے دعوے دار ہیں، مگر انہوں نے جانا نہیں ہے، کیونکہ عیسائی دنیا کی اکثریت دولت کمانے کو اچھا مانتی ہے اور غربت سے بھاگتی ہے، بلکہ نفرت کرتی ہے۔ آپ کسی عیسائی کو تھپڑ ماریں تو کیا وہ اپنا دوسرا گال آگے کرے گا؟ بلکہ اس دنیا کی عملی حقیقت تو یہ ہے کہ عیسائی اکثریت کے ملکوں نے کتنے ایسے پریمپٹیو اٹیک کیے ہیں کہ جس میں سامنے والے نے ابھی دائیں گال پر بھی تھپڑ نہیں مارا تھا کہ انہوں نے حملے کر کے ملکوں کے ملک اجاڑ دیے ہیں، لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھین لی ہیں۔ ماننے کے کھیل ایسے ہی نرالے ہیں کہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو الٹی ہی گنگا بہتی ملے گی۔ یہ پریمپٹیو اٹیک کا آئیڈیا جس مفکر نے دیا تھا اس کا نام تھا میکیاویلی، جو انگریزی زبان میں شیطان کے مساوی لفظ تصور کیا جاتا ہے۔ میکیاویلی کہتا تھا کہ دشمن کے حملے کا انتظار نہ کرو، بلکہ پریمپٹیو اٹیک کر کے پہلے ہی اس کا خاتمہ کر دو۔ اب عیسائی دنیا کہنے کو تو مانتی ہے اس شخص کو جس نے کہا تھا کہ کوئی تمہارے دائیں گال پر ایک
تھپڑ مارے تو بایاں بھی آگے کر دو، مگر یہ مانتی اس شخص کو ہے جسے یہ شیطان کہتی ہے۔ اس لیے اس بات کو سمجھو کہ ماننا اور جاننا یہ دونوں بالکل ہی مختلف چیزیں ہیں۔